السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے یوٹیوب چینل راہ نجات نیٹ ورک میں آپ کا خوش آمدید ہے۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے ہم انشاءاللہ لفظی ترجمہ کریں گے اور لفظی ترجمہ کے ساتھ ساتھ با محاورہ ترجمہ بھی کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنے پاس قلم اور کاغذ رکھ لیں تاکہ مشکل الفاظ کے معنی آپ لکھ سکیں اور اس طرح آپ کو سمجھنے میں اور یاد رکھنے میں سہولت اور آسانی ہو۔ اور اگر آپ اب تک کے ہمارے سارے ویڈیو شروع سے دیکھنا چاہیں تو ہم نے آسان ترجمہ قرآن کے نام سے پلے لسٹ بنا رکھی ہے، وہاں جا کر آپ ہمارے سارے ویڈیو بآسانی دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ وَإِذَا اور جب سألک آپ سے پوچھیں، عبادی میرے بندے، عنی میرے متعلق، فإنی تو میں، قریب قریب نزدیک، اجیب میں قبول کرتا ہوں، دعوت دعا، الداعی پکارنے والا، اذا جب، دعانی وہ مجھ سے مانگے، فلیستجیبوا پس انہیں چاہیے کہ حکم مانیں، لی میرا، وَلْيُؤْمِنُوا اور ایمان لائیں، بھی مجھ پر، لعلہم تاکہ وہ، یرشدون وہ ہدایت پا جائیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ اور جب آپ سے پوچھیں، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، عبادی میرے بندے، عنی میرے متعلق، اور جب آپ سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے میرے متعلق پوچھیں تو آپ انہیں بتا دیجئے، فإنی قریب میں ان کے بالکل نزدیک ہوں، اجیب دعوت الداعی میں قبول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی، اذا دعانی جب وہ دعا مانگتا ہے مجھ سے، فلیستجیبوا لی پس انہیں چاہیے کہ میرے حکم مانیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِی اور مجھ پر ہی ایمان لائیں، لعلہم یرشدون تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِی عَنِّی فَإِنِّی قَرِیب اور جب آپ سے پوچھیں، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے میرے متعلق، تو آپ انہیں بتا دیجئے کہ میں ان کے بالکل نزدیک ہوں، اجیب دعوت الداع اذا دعان میں دعا قبول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے۔ ماشاءاللہ بہت پیاری آیت ہے۔ ہجوم، بلائیں، طوفان مصائب میں، گرداب ہلاکت میں گرے ہوئے شکستہ دل اور پریشان انسان کے لیے ان چند لفظوں میں اطمینان و سکون کا کیا روح پرور پیغام ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیے ان دو لفظوں میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انی قریب کہ میں بالکل اپنے بندوں کے قریب ہوں۔ انی قریب ان دو لفظوں میں راحت و اطمینان کی ایک دنیا سمیٹ کر رکھ دی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندے سے بالکل قریب ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے جب میرے بندے میرے متعلق پوچھیں تو آپ انہیں فرما دیجئے کہ میں اپنے بندوں سے بالکل قریب ہوں، میں ان کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان اجیب میں قبول کرتا ہوں دعوت الداعی مانگنے والے کی دعا، اذا دعان جب وہ مجھ سے دعا مانگے۔ ممکن ہے یہاں پر کسی کو شبہ گزرے کہ بسا اوقات دعا کرتے کرتے سال ہا سال گزر جاتے ہیں لیکن قبول نہیں ہوتی ہے، لیکن دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ دیکھیے آپ جب بھی دعا مانگیں تو اس یقین کے ساتھ دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ضرور میری دعا قبول فرمائیں گے۔
اللہ تعالیٰ مجیب الدعوات ہے۔ البتہ قبولیت کے مختلف انداز ہوتے ہیں، کبھی وہی چیز مل جاتی ہے جو مانگی گئی، اور کبھی اس کی وجہ سے مصیبت اور پریشانی دور کر دی جاتی ہے، اور کبھی وہ دعا آخرت کے لیے ذخیرہ کر دی جاتی ہے۔ تو جیسے اللہ کی مصلحت ہوتی ہے اسی کے مطابق ظہور ہوتا ہے۔ رو رو کر، گڑ گڑا کر، قبولیت کے یقین کے ساتھ بار بار دعا کرنا ابدیت کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ معبود برحق ہیں، قادر مطلق ہیں، جیسے چاہیں گے اسے شرف قبولیت بخشیں گے۔ اول آخر درود شریف کا پڑھنا دعا کی قبولیت میں بہت مؤثر ہے۔ اسم اعظم کے وسیلے سے دعا کرنا، بعض روایت کے مطابق یا حی یا قیوم برحمتک استغیث میں اسم اعظم ہے، جس کا ذکر دعا کی قبولیت میں خاص اثر رکھتا ہے۔ اسی طرح عیدین کی شب میں دعا قبول ہوتی ہے۔ جمعہ میں ایک خاص قبولیت کے ساتھ ہے، جب آپ اس میں دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول کرے گا۔ اور رات کے پچھلے پہر اٹھ کر آپ اللہ سے دعا مانگیں، اپنے اللہ سے لو لگائیں، اپنے اللہ کو اپنے سارے غم، اپنے سارے دکھ اور اپنی ساری حاجات کی فہرست اپنے اللہ کے سامنے رکھیں، تو ضرور اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول کرے گا۔ گویا کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی صورت میں بندے کو نا امید نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جب بھی آپ دعا کریں قبولیت کے یقین کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی دعا قبول کرے گا۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذہاب ہمومنا وغمومنا، اللہم انفعنا بالقرآن العظیم ورفعنا بالآیات والذکر الحکیم، رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، وصلی اللہ وسلم علی حبیبنا نور قلوبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔